کہ دو افراد کے اندر بحث چل رہی تھی حقوق العباد کے بارے میں، تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا، یعنی مراد تھی کہ جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے نے کہا ایسا مت بولو، یہ اللہ تعالیٰ کو مجبور ثابت کرنا ہے، بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت مظلوم اور ظالم کو کھڑا کرے گا، بدلہ دلوائے گا۔ اگر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو بخشنا ہی ہے تو پھر مظلوم کو کہے گا تم دیکھو اوپر، وہ دیکھے گا اس کو جنت نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہ فرمائے کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا کون اس کی قیمت دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دے سکتے ہو، اور قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ وہ معاف کر دے گا اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بکر درست ہے یا زید، یعنی پہلے والا یا دوسرا والا؟ دیکھیں دوسرا والا بالکل درست ہے، پہلا والا جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا انداز بالکل غلط ہے اور یقیناً بے ادبی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو براہ راست معاف نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم میری امت کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے علاوہ جتنی تیری امت نے کوتاہی کی ہوگی، یعنی میدان عرفات میں حاضرین نے کوتاہی کی ہوگی، میں نے ان کو معاف کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے، یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی اس کو بھی بخش دے، لیکن جواب نہیں ملا۔ پھر سرکار مزدلفہ آئے، پھر یہی دعا فرمائی، اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی فرمایا، جس پہ سرکار مسکرائے، اور شیخین کریمین حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تبسم کی وجہ پوچھی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول کی تو شیطان واویلا مچانے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں مزدلفہ میں پہنچنے پر خود اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیے، تو مجبور کہاں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی، یعنی مخلوق کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہیں دلوائے گا اس کو چھوڑے گا نہیں، بس اپنے اوپر خود لازم کر لیا۔ تو یہ مطلب اب اس میں کوئی مجبور محض والا مسئلہ نہیں ہے، اور ایسی ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم میں ڈال دے گا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور جہت سے، جیسے وہ حاجی فرض کر لیں اور مزدلفہ میں اس کے گناہ معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پھر مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس نے تو عام معافی کا مزدلفہ میں مقیم لوگوں کے لیے ایک اعلان اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا ہے، لہٰذا ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ جملہ کہا تھا۔